الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک گروہ وہ تھا جن کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. جب ان کو علم ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ پر ایمان لے آئے اور جان نچھاور کرنے لگے. دوسرا گروہ وہ تھا کہ جن کو علم تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. وجہ کیا تھی؟ بغض تھا، نبی کے خلاف نفرت تھی. جیسا کہ یہودیوں کا حال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ام حبیبہ کے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں صفیہ. والد ان کے یہودی تھے. بھائی پوچھتا بھی ہے کہ کیا پروگرام ہے، یہ وہی نبی ہے جس کی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں؟ کہنے لگا ہاں ہے تو وہی. تو پھر پروگرام کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اتباع کرنی ہے؟ یا کہا نہیں، ایمان نہیں لانا، بلکہ جب تک زندہ رہیں گے اس کی مخالفت کرتے رہیں. یہ بغض کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ان کے خیال میں نبوت آنی تو اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے تھی، آ گئی اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے. اس بغض کی وجہ سے اللہ کو سچا نبی ماننے کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. اور کچھ ایسے بھی تھے جن کو برادری کھا گئی، برادری کے سانپ نے اس کو ڈس لیا. جانتے ہیں اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن کہتے ہیں بھتیجے کیا کروں، برادری ہے، اس کو راضی کروں یا تجھ کو راضی کروں؟ وہ تجھ پر ایمان لانے کے بارے میں منع کرتی ہے کہ آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑنا. دل تو چاہتا ہے کہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں، لیکن بعد میں جو تان و تشنی، برا بھلا جو مجھے کہا جائے گا کہ آباء و اجداد کا دین بھی چھوڑ گیا، اپنے بھتیجے کے دین پر چل پڑا، میں اس لیے تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ دو گروہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. جب تک ایمان نہیں تھا
سمامہ کا بیان ہے، جو اپنی قوم کا سردار تھا، علاقے کا سربراہ تھا۔ جب اللہ کے نبی نے اس کو گرفتار کر کے مسجد نبوی میں باندھ دیا، 3 دن تک اس سے پوچھتے رہے، آخر اس کو رہائی مل گئی۔ کھجوروں کے باغ میں جا کر غسل کیا، واپس مسجد نبوی میں آیا اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا آپ کا شہر سارے شہروں میں سب سے برا لگتا تھا۔ یہ مدینہ جو آپ کی بستی ہے جس میں آپ رہتے ہیں، یہ مدینہ سارے شہروں میں سب سے برا شہر تھا، اور آپ کی شکل و صورت سارے لوگوں میں سب سے بری شکل و صورت لگتی تھی۔ لیکن جب میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ جیسی شکل و صورت مجھے کسی کی بھی نہیں لگتی، مجھے سب سے زیادہ پیار آپ سے ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ویسے سب سے زیادہ محبت تو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اشد حبا للہ، جس کو قرآن نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سے شدید محبت ہو۔ اللہ سے محبت کے بعد کس سے محبت ہو؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ساری دنیا میں جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ والدین ہیں، اولاد ہے، برادری ہے، رشتہ دار ہیں، جب تک سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب میں نہ بن جاؤں اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور محبت کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ محبوب کی اداؤں پر مرنا، محبوب کے اشارے پر عمل کرنا، جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں موجود ہوتے، لوگوں کی نگاہیں جھکی رہتی، کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی، اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ یہ مقام اگر ملا ہے تو صدیق اکبر اور عمر فاروق کو ملا ہے۔ اللہ کے نبی ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے اور وہ اللہ کے نبی کی طرف دیکھ کر مسکراتے۔ سینئر تھے نا، اللہ کے نبی کے ساتھ گھل مل گئے تھے، دوئی والی بات ہی نہیں تھی۔ اے اللہ کے نبی مال آپ کا، اے اللہ کے نبی جان آپ کی، جہاں کہیں گے خرچ کر ڈالیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کے مال نے جتنا مجھ کو نفع پہنچایا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا۔ لوگوں کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، دنیا میں ہی چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائے گا، میں نہیں چکا سکتا۔ کیا احسان ہے کہ اللہ کے نبی غار میں جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی پہلے آپ نہ جائیے، میں جاتا ہوں۔ کیوں؟ وہاں کوئی خزانہ چھپا تھا جو جا کر لینا تھا؟ نہیں، کوئی موذی چیز غار کے اندر موجود نہ ہو، کوئی زہریلی چیز موجود نہ ہو، میں اس کا سامنا پہلے کروں گا، اس کا بندوبست کروں گا تو آپ آئیں گے۔ جا کر سوراخوں کو بند کرتے ہیں، کپڑا پھاڑتے ہیں، دامن سے سوراخ بند ہوتے ہیں، کپڑا ختم ہو جاتا ہے، سوراخ 2 باقی رہتے ہیں، اپنی ایڑیا رکھ لیتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، ابو بکر صدیق کی گودی میں سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل محبت۔ یہ نہیں کہ باپ بیمار ہے، باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا پانی پلاؤ، بیٹا جواب میں کیا کہتا ہے؟ ابا جی آپ کے ہونٹ کتنے پیارے ہیں، بیٹا پانی پلاؤ پیاس لگی ہے۔
ابا جی آپ کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، بیٹا پیاس لگی ہے، بیمار ہوں، پانی پلاؤ۔ ابا کی دل چاہتا ہے بس آپ کی باتیں سنتا رہوں سنتا رہوں سنتا رہوں بس۔ کتنی پیاری باتیں ہیں آپ کی۔ کیا کہے گا باپ؟ تو حلال کا نہیں ہے، حرام کا۔ اگر میرا ہوتا میری بات مانتا، تو میری مانتا نہیں، میری تعریفیں کیے جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی زلفیں دیکھو، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھو۔ اللہ کے نبی کی بات بھی ماننی ہے نہیں، بس زلفیں دیکھو اللہ کے نبی کی، کتنی کالی زلفیں ہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیا۔ وَالضُّحَىٰ، اللہ کہتا ہے چاشت کی قسم ہے۔ ہمارے مولوی ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے تیرے چہرے کی قسم۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ مولوی ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تیرے زلفوں کی قسم۔ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اس نافرمان اولاد کی طرح۔ اے اللہ کے نبی آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کی زلفیں کیسی اچھی ہیں، آپ کے دانت کتنے پیارے ہیں، آپ کا لباس کتنا اچھا ہے۔ اللہ کے نبی کہیں آ میری اتباع کر، کہا نہیں، اتباع نہیں کرنی تیری۔ اتباع کے لیے دیکھ وہ کھڑا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارا امام ہے۔ ہم نے اس کو چن رکھا ہے، تو کون ہے؟ بس تجھے تو ہم دیکھیں گے کہ تیری زلفیں کیسی ہیں، تیرا چہرہ کیسا ہے، تیرے ہونٹ کیسے ہیں، تیرے دانت کیسے ہیں، تیرا چال چلن کیسا ہے، تو کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھ۔ سبحان اللہ، بس باقی کام کے لیے ہم نے اور رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی محبت کی دلیل ہے؟ جس آدمی کو اپنے محبوب سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی اداؤں پر جان نچھاور کر دیتا ہے۔ آپ کہیں تو صحیح، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بدر کے موقع پر اپنے صحابہ کے سامنے صورتحال رکھ دی کہ مکے کے مشرک آ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی انتظام کریں، کیا کرنا چاہیے، رائے دیں۔ مہاجرین میں سے صحابہ اٹھ کر اللہ کے نبی ہم ایسے کر دیں گے، اللہ کے نبی آپ حکم دے کر دیکھیں۔ آپ پھر اعلان کرتے ہیں۔ انصار نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جب بار بار مہاجر صحابی اٹھتا ہے اللہ کے نبی پھر اعلان کر دیتے ہیں، رائے پوچھتے ہیں۔ تو حضرت سعد تھے غانبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھ کر عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں، آپ ہمیں حکم دیں۔ آپ اگر کہیں گے نا یہ سمندر ہے اس میں اپنے گھوڑے ڈال دو، ہم سمندر میں یہ نہیں دیکھیں گے کتنا گہرا ہے، یہ ہماری موت کا سبب بن جائے گا، ہم مر جائیں گے اس سمندر میں ڈوب کر، ہم یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ کے کہنے کی دیر ہے اور ہم اپنے گھوڑے سمندر کے پانی میں ڈال دیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا کہ جن کے ہم مہمان بن کر آئے ہیں، انصاری ہمارے میزبان ہیں، ان کا بھی ارادہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیں، جو کہیں گے کریں گے۔ یہ ہے محبت کہ اللہ کے نبی آپ حکم دے کر دیکھیں، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کریں گے۔ یہ کوئی محبت نہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے ہونٹ مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ کی زلفیں اچھی لگتی ہیں، لیکن بات آپ کی نہیں ماننی۔ حضرت ہندہ ابو سفیان کی بیوی جنگ احد میں نبی کے چچا حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبانے والی، مسلمان ہو گئی،
فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی سے کیا کہتی ہیں؟ اے اللہ کے نبی، جب تک ایمان نہیں لائی تھی آپ کا چہرہ سب سے بدصورت چہرہ لگتا تھا، لیکن جس دن سے ایمان نصیب ہو گیا ہے مجھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان دے دیا ہے، سب سے خوبصورت چہرہ آپ کا لگتا ہے۔ دو ہی گروہ تھے نبی کے زمانے میں ایمان لانے کے بعد، اللہ کے نبی کی بات ماننے والے، نبی کے سامنے اپنے بیٹے کو، معصوم بیٹے کو پیش کر کے کہنے والے کہ میرا کوئی جوان بیٹا تو ہے نہیں، عورتیں اپنی اولاد آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، میرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، یہ معصوم سا بیٹا ہے، اس کو لے لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں اس کا ہم کیا کریں گے؟ اس دودھ پیتے بچے کو ہم میدان جنگ میں کہاں سنبھالتے پھریں گے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں دے رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی، ماؤں نے اپنے بیٹے آپ کے ساتھ روانہ کر دیے، میرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، یہی معصوم سا بیٹا ہے، اس کو لے جائیے جہاں آپ بیٹھے ہو نا، وہیں اس کو لٹکا دیجئے، جو تیر آئے اس کو لگے آپ بچ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جنگ احد میں خبر مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ عورتیں مدینے سے نکل کھڑی ہوئیں، احد کے میدان کی طرف چل پڑی۔ اس عورت کو کہا گیا تیرا بیٹا تھا نا، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ہوا سو ہوا، یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ کہنے والا کہنے لگا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ہوا سو ہوا، بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے۔ ان للہ پڑھ کے کہتی ہے یہ تو ہوا سو ہوا، اللہ کے نبی کا حال کیا ہے؟ جب بتلایا گیا کہ نہیں اللہ کے نبی خیریت سے ہیں، تو کہنے لگی نبی کی موجودگی، نبی کی زندگی، اس کا مجھے اب یقین ہو گیا، اب ہر قسم کی مشکلات مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ بیٹا شہید ہوتا ہے، بھائی شہید ہوتا ہے، شوہر شہید ہوتا ہے، اللہ کے نبی تو زندہ ہے نا۔ یہ ہے محبت کہ اللہ کے نبی سے اتنا پیار کہ نہ بیٹے سے، نہ باپ سے، نہ بھائی سے، نہ شوہر سے۔ ہماری محبت بالکل جھوٹی محبت ہے۔ دو گروہ تھے جیسا کہ میں نے بتلایا، ایک وہ جن کو اس بات کا شک تھا کہ پتہ نہیں یہ اللہ کے نبی سچے نبی بھی ہیں، جیسے آپ طائف کے میدان میں گئے، سرداروں سے ملاقات کی، ایک بھائی، تین بھائیوں میں سے ایک بھائی کہنے لگا میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ سے گفتگو کی جائے، مجھے علم نہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں، لہذا میں آپ سے بات نہیں کرتا۔ اور اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں پھر بھی میں آپ سے بات نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ کی گستاخی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جس کو یقین نہیں تھا اللہ کے نبی کی نبوت کا، وہ اس گروہ میں شامل ہے، اور جس کو یقین ہو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں ایمان لے آتا تھا۔ انہوں نے دو گروہ بنائے، ہم نے تیسرا گروہ بھی ساتھ کھڑا کر دیا۔ ایمان لانے کے بعد اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ صحابہ کرام کی ان کا یہ وتیرہ تھا، ان کی یہ عادت تھی کہ اللہ کے نبی کے حکم آنے پر
آپ نے فرمایا نا جاؤ ہمیں ضرورت ہے مال کی، لشکر کی تیاری کرنی ہے، مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنی ہے، جاؤ کچھ لے آؤ گھر سے۔ حضرت عمر کچھ سامان لے کر آئے، اللہ کے نبی نے مقدار کو نہیں دیکھا کہ اس کی مقدار کتنی زیادہ ہے۔ حضرت عمر کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہمیشہ ابو بکر سبقت لے جاتے ہیں مجھ سے، آج میں سبقت لے جاؤں گا۔ گھر گئے، آدھا آدھا سامان، آدھا نبی کے لیے رکھ لیا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھ لیا۔ حضرت عمر سے جب اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عمر کیا لائے ہو، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی گھر میں جو کچھ موجود تھا آدھا آدھا تقسیم کر دیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق آتے ہوئے نظر آئے، وہ پہنچے، آپ نے ان سے پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہوں۔ آپ پوچھتے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے استعمال کے لیے، اے ابو بکر ان کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں، باقی کچھ بھی نہیں رہا۔ ویسے ہی نہیں جنت کے 8 دروازے اس ہستی کو بلا رہے ہیں، ویسے ہی نہیں بلا رہے، پیچھے عمل کا جذبہ ہے، محبت ہے کہ اللہ کے نبی نے اپیل کی ہے اب جتنا بھی ممکن ہو اس پر عمل کیا جائے۔ اب ابو بکر صدیق کا ایمان چونکہ سب صحابہ میں سب سے ٹاپ پر تھا، اس لیے سارا کچھ سمیٹ کر نبی کی خدمت میں لا پیش کیا۔ اس کو کہتے ہیں محبت، کہ ادھر زبان سے بات نکلی اور ادھر عمل کر کے دکھایا۔ سہیل صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ لکھوانے والا اپنے ساتھیوں سے کیا کہتا ہے؟ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے رومیوں کے ایک سپہ سالار نے اپنے جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ مسلمانوں کا حال، ان کے دن اور رات کیسی گزرتی ہیں۔ جاسوس نے مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لیا، دیکھا دن اور رات، دیکھ کر اپنے سپہ سالار سے کہنے لگا ان کی راتیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں اور دن ان کا گھوڑوں پر ہوتا۔ کہنے لگا ایسی قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی جن کے اندر اتنی پرہیزگاری ہو کہ رات کو اللہ کے سامنے قیام کرنا اور دن کو گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر ہم سے لڑائی کرنا۔ ہمارے دن رات کیسے گزرتے ہیں؟ اپنے فوجیوں کی مثال دے کر کہتا ہے دن لہو و لہب میں گزرتے ہیں، شراب پی رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، گانے والیوں سے گانے سن رہے ہیں، وہ کیا لڑیں گے؟ ایسی قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں سہیل کہنے لگا میں نے ایسی قوم نہیں دیکھی، تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہا جب یہ اپنے آقا کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے آقا کی باتیں ایسی سنتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں، اتنے سکون سے بیٹھتے ہیں جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ اگر حرکت کی تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اپنے آقا کا اتنا احترام کرتے ہیں، جب ان کے آقا وضو کرنے لگتے ہیں یہ پانی کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وضو کے پانی ہمارے جسم پر لگ جائے،
جس کو پانی کی بوند مل گئی وہ بڑا خوش قسمت ہے، جس کو نہ ملی وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ رگڑتا ہے جس کے ہاتھ پر نبی کے وضو کے پانی کے قطرات گر گئے۔ تم ان کا مقابلہ کرو گے؟ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، بہتر ہے ان سے صلح کر لی جائے۔ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جو اپنے آقا کے، اپنے سردار کے اتنے ماننے والے ہوں، اتنی محبت کرنے والے ہوں، اتنے اطاعت کرنے والے ہوں، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ دو گروہ پہلے تھے، ہم نے ایک تیسرے گروہ کا اضافہ کر دیا۔ ایمان لانے کے بعد ان کا ماوا اور ملجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جیسے آپ فرماتے عمل کرتے۔ ثمامہ نے غصے میں آ کر مکے میں اعلان کر دیا کہ تم نے زبان درازی کی ہے، میرے خلاف تلواریں نکالی ہیں، یمامہ سے اب گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا، غلہ نہیں آئے گا۔ مکے والے بھوکے مرنے لگ گئے، غلہ بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو خط لکھتے ہیں کہ تجھے واسطہ ہے اس قرابت کا، اس رشتہ داری کا جو تیری اور ہماری ہے، تو ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، تجھے واسطہ ہے اس قرابت کا، اس رشتہ داری کا، اپنے صحابی ثمامہ سے کہہ دے اس نے ہمارا غلہ روک دیا ہے جس کی وجہ سے ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ظالموں کے لیے جنہوں نے اللہ کے نبی کا غلہ روک لیا تھا، شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی معصور ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے پھر بھی رحم کرتے ہوئے ثمامہ کو حکم دے دیا غلہ جاری کر دو۔ ثمامہ نے اللہ کے نبی کی بات نہیں ٹالی، فوراً غلہ جاری کر دیا۔ یہ وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی کے اشارے پر مرتے ہیں کہ آپ کا اشارہ ہونے کی دیر ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر رات کو جاگتا رہتا تھا۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ کہ اللہ کے نبی اٹھتے، یہ اللہ کے نبی کو طہارت کے لیے پانی دیتا، پھر آپ کے وضو کے لیے پانی دیتا۔ اس کا کام یہی تھا، ڈیلی ڈیوٹی اس کی یہی تھی۔ سفر میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ، حضر میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی ایک دن خوش ہوئے، فرمانے لگے اچھا مانگ، کیا مانگتا؟ لوگ تو کہتے ہیں نا جنت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے لالچ نہ رکھو، ویسے ہی اللہ کی عبادت کرو۔ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ انسان لالچ کی وجہ سے کام کرتا ہے۔ اللہ نے جنت کا لالچ دیا ہے، خوف کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ اللہ نے جہنم کا خوف سامنے رکھا ہے۔ آپ نے پوچھا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کرنے لگا اللہ کے نبی جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ جب نبی کی رفاقت مل گئی، جنت بھی مل گئی اور اونچا مقام بھی مل گیا۔ ایک صحابی تھے، وہ مکان بنا رہے تھے، ایک کھجور کا درخت درمیان میں آ گیا۔ صحابی نے جا کر عرض کی اللہ کے نبی یہ فلاں آدمی کا درخت ہے کھجور کا، آپ اسے یہ کہہ دیں
یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے، اس کے بدلے کوئی کھجور لے لے۔ آپ نے اسے کہا کہ یہ کھجور کا درخت فلاں آدمی کو دے دے تاکہ اس کی دیوار سیدھی ہو جائے مکان کی۔ کہنے لگا اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا؟ کہا چل جنت میں میں تیرے لیے ایک کھجور کا ذمہ لیتا ہوں۔ کہنے لگا جنت کا وعدہ؟ کون جا کر جنت میں دیکھا، مجھے نقد چاہیے، اب چاہیے اب۔ یہ گفتگو ایک صحابی اور سن رہے تھے، ابو الدہداء۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں اس کھجور کے بدلے میں یہ کھجور اس کو دے دے، اس کے بدلے میں جنت میں تجھے ایک کھجور کا وعدہ دیتا ہوں۔ وہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، اس تجارت میں، اس لین دین میں جو ہو رہا ہے کوئی اور بھی شریک ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں، جو آدمی اس سے یہ کھجور لے دے وہ بھی اس میں شریک۔ یہ صحابی اس سے کہتے ہیں کہ تو نے میرا وہ باغ دیکھا ہے؟ مشہور باغ تھا مدینے کا۔ کہا ہاں، اس باغ کو کون بھول سکتا ہے، بہت بڑا باغ ہے۔ کہا تیرا کیا خیال ہے، یہ کھجور کا ایک درخت مجھے دے دے، اس کے بدلے میں پورا باغ لے لے۔ وہ دنیا دار تھا، بڑا خوش ہوا، چھلانگیں مارنے لگا کہ ایک کھجور کے بدلے میں پورا باغ؟ کہنے لگے ہاں پورا باغ تیرا۔ سودا کر لیا، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں نے وہ درخت خرید لیا ہے اور میں یہ درخت اس آدمی کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے مبارکباد دی، کہا میں جنت میں تیرے کھجور پر جو پھل لگا ہوا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ صحابی خوش ہو کر اپنے باغ کی طرف چلے گئے جہاں ان کی رہائش بھی تھی۔ وہیں سے اپنی بیوی کو آواز دے کر کہنے لگے آ باہر آ جا۔ وہ کہنے لگی لماذا، کیا ہوا ہے، کیوں باہر آ جاؤں، آخر وجہ تو کوئی ہونی چاہیے، میں اپنے گھر سے باہر آ جاؤں؟ کہا ہاں آ جا، اور بچوں کو بھی لے آ۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا ہم نے یہ باغ بیچ دیا۔ پوچھنے لگی کتنے میں سودا ہوا؟ کہا جنت میں ایک درخت کے بدلے میں ہم نے یہ پورا باغ بیچ دیا ہے۔ کہنے لگی بڑا مبارک سودا کیا۔ جب جنت میں ایک درخت مل جائے گا تو جنت میں داخلہ تو یقینی ہو جائے گا نا۔ جنت میں جس آدمی کا ایک درخت کہ یہ اس آدمی کے نام کا درخت ہے، یہ آدمی جنت میں جانے کے قابل تو ہو گیا۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگی بڑا ہی مبارک سودا کیا ہے تو نے، اپنے بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی۔ بچے وہ کھجوریں کھا رہے تھے، اس باغ کی جو اس کی ملکیت تھی، بچوں کے منہ سے وہ کھجوریں نکال کر پھینک کر کہنے لگی اب جنت میں جا کر کھائیں گے۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے محبت کہ اللہ کے نبی کی بات سامنے آئے اور اللہ کے نبی کی بات پر انسان فوراً عمل کرنے لگ جائے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے لگ جائے۔ ہم تیسرا گروہ کون سا بن گئے؟ ایمان لانے کے بعد ہم نے اللہ کے نبی کو ریٹائر کر دیا۔ بیٹھ جاؤ ایک طرف ہو کر۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ ہے، ایک اس کے اوپر عمل ہے۔
جیسا کہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اس میں سے بنیاد عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، یہ عقیدہ ہے جو چھپ گیا نیچے دل کے اندر ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ عمل فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 چیزیں ہیں، 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ پہلا رکن عقیدہ جو دل میں چھپ گیا، بنیاد بن گئی، اب اس پر عمارت استوار ہو رہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ 2 چیزیں ہیں، ایک بنیاد، ایک عمل۔ ہم نے اللہ کے نبی کو ان دونوں چیزوں سے ریٹائر کر دیا۔ ہم نے کیا کہا؟ کہا مسائل عمل جو ہے، فروعات جو ہیں، وہ ہم کس سے لے لیں گے؟ کہا وہ دیکھو نا امام ابو حنیفہ کھڑے ہیں، یہ ہمارے امام اعظم ہیں، ہم ان سے لے لیں گے۔ اچھا عقیدہ وہ کس سے لوگے؟ کہا وہ بعد میں ایک اور امام آئے تھے ابو منصور ماتریدی، ہم اس سے لے لیں گے۔ اگر اس سے نہ ملا تو ابو الحسن اشعری سے لے لیں گے۔ اللہ کے نبی کہاں گئے؟ کہا وہ بوڑھے ہو گئے، وہ ریٹائر ہو گئے، بس ان کو کھڈے لائن لگا دیا ہم نے۔ یہ تیسرا گروہ ہم نے پیدا کر دیا۔ پہلے 2 گروہ تھے، ایک کافروں کا اور ایک جو کافر تھے ایمان لا کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ ہم نے تیسرا گروہ کون سا پیدا کیا؟ جب وہ ایمان لا کر مسلمان ہو جاتے تھے پھر اللہ کے نبی کی اداؤں پر مرتے تھے۔ اللہ کے نبی جو آپ فرمائیں، اللہ کے نبی جو آپ کہیں، اللہ کے نبی جیسا آپ کا حکم ہو۔ ہم نے تیسرا گروہ کون سا پیدا کیا؟ ایمان لانے کے بعد ہم نے اللہ کے نبی کو ٹھکانے لگا دیا کہ آپ تو ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں نا، تم کیا کرو گے؟ کہا دیکھو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، یہ سارے جو مسائل ہیں ہم نے ایک آدمی چن رکھا ہے، اس کا نام امام اعظم ہے، نعمان ابن ثابت ہے، ابو حنیفہ اس کو کہتے ہیں، ہم نے اس سے لے لینے۔ اور عقیدے کے لیے ہم نے ابو منصور اور ابو الحسن کو چن لیا۔ آپ کا اللہ کے نبی آپ کا اب کیا کام ہے؟ آپ پرانے زمانے کے 1400 سال گزر گئے، بس چھوڑ دیجئے، آپ کی تھوڑی اتباع ہو گئی، تھوڑی لوگوں نے پیروی کر لی، بس بہت ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو فارغ سمجھیے، نئے لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیجئے۔ ہماری سیاست میں کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ پرانے پاپے، یہ پرانے بابے، یہ سیاستدان جو بوڑھے ہو گئے ہیں، جیسے نوابزادہ نصر اللہ تھا، آخری عمر تک الیکشن لڑتا رہا، آخرکار لوگوں نے تنگ آ کر کہا بابا جی اب آپ ریٹائر ہو جائیں نا، اب نئے لوگوں کو آنے دیں، نئے چہرے۔ وہ ہمارے جرنیل نے بھی یہی کوشش کی تھی، اللہ اسے غارت کرے، باہر بیٹھا اب دانت نکال رہا ہے، بی اے پڑھے ہوئے لوگ آگے آئے ہیں، نیا مقصد کیا تھا؟ نیا خون آگے آئے۔ اور یہی حال ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا۔ اللہ کے نبی نئے چہروں کو سامنے آنا چاہیے، آپ کی باتیں سن سن کر تھک گئے۔ آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی، ذائقہ بدلنا چاہیے منہ کا۔ ہر وقت گوشت بھی کھاتا رہے انسان تب بھی تنگ آ جاتا ہے، دال کھاتا رہے تب بھی تنگ آ جاتا ہے، سبزی کھاتا رہے، یعنی ایک چیز کھا کھا کر انسان تنگ آ جاتا ہے۔ جیسے اب میں کبھی باہر چلا جاتا ہوں ذائقہ بدلنے کے لیے، مختلف خطبہ ہم لے آتے ہیں، اچھا اس کا ذائقہ چکھو، ذائقہ بدل لو، دو تین جمعوں کے بعد پھر آپ کو وہی عقیدے والی بات سننی پڑے گی۔ آپ ذائقہ بدلنے کے لیے ان کو سننے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے نبی کو کیا سمجھایا؟ اللہ کے نبی ذائقہ بدل لینے دیجئے ہمیں بھی اب تھوڑا سا۔ صحابہ نے آپ کی اتباع کر لی، تابعین نے آپ کی اتباع کر لی، تبع تابعین نے اتباع کر لی،
اب ہم آخری دور کے جو لوگ آئے ہیں ہمیں ذائقہ بدل لینے دیجئے, ہمیں دیکھ لینے دیجئے امام ابو حنیفہ کے پاس کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. یہ تیسرا گروہ ہم نے قائم کر دیا ہے اور وہ مستقل نظر آ رہا ہے, اللہ کے نبی کا نام و نشان بھی نہیں. اگر ہم نہ ہوتے اللہ کے نبی کا نام مٹ چکا ہوتا. اگر ہماری آواز مسجدوں میں بلند نہ ہوتی, اللہ کے نبی کا تذکرہ نہ ہوتا. اس لیے ہم نے 4 مذہب بنائے جس میں اللہ کے نبی کے نام کا کوئی مذہب نہیں. جن میں حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی کا 4 مذہب ہیں, چاروں میں سے ایک کے پیچھے چلنا ہے. اللہ کے نبی کا بھی کوئی مذہب تھا؟ حنفی تو بن گئے نا امام ابو حنیفہ سے, شافعی بن گئے امام شافعی سے, حنبلی بن گئے احمد ابن حنبل سے, مالکی بن گئے امام مالک سے. یہ تو بن گئے نا نئے ذائقہ بدلنے کے لیے. کیا اللہ کے نبی کا بھی مذہب چلا شروع سے؟ چلو بعد میں آ کر تم نے منقطع کر دیا, اس کا نام نہیں لینا. کہا نہیں, 4 مذہب 4 برات. اگر ہم نہ ہوتے, اللہ کی قسم ہے محمد الرسول اللہ کا نام مٹا دیا جاتا. ہم ہیں جو دیوانوں کی طرح ہر جمعے لگے رہتے ہیں, اللہ کے نبی کو دیکھو, اللہ کے نبی کی بات سنو, اللہ کے نبی کی اطاعت کرو, ان کی فرما برداری کرو, ان کے نقش قدم پر چلو اگر جنت لینی. ہماری آواز کی حیثیت کیا ہے؟ نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا؟ ہم ہیں کتنے پورے شہر میں, ہماری مسجدیں ہیں کتنی, لوگ کتنے ہمیں سننے کے لیے آتے ہیں, اور اس کے ہمارے مقابلے میں بے شمار مولوی, بڑے بڑے پگ والے, بڑی بڑی دستاریں ہیں, بڑے بڑے ان کے امام بارے ہیں, مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں. ہم لوگوں کی تعداد بڑی کم اور ایسی بات کہنے والے بڑے کم. اگر ہم بھی نہ ہوتے, اللہ کے نبی کا نام یہ ظالم مٹا ڈالتے. یہ ہم نے مجبور کیا ان کو, ہم نے ان کے کان کھینچے, ہم نے ان کو اس راستے پر رکھا کہ دیکھو اللہ کے نبی کے ساتھ دغا نہ کرو, دھوکہ نہ کرو. یہ محبت نہیں کہ نبی کی زلفیں, نبی کا چہرہ, نبی کا لباس, نبی کا چال چلن یہ بیان کرنا ٹھیک ہے, یہ بھی بیان کرنا چاہیے, لیکن صرف یہی بیان کرنا اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے جو آج کا مسلمان کر رہا. رمضان کی آمد ہے, اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان کا جمعہ ہوگا. رمضان کا ثواب بہت زیادہ ہے, لیکن کس کو ملے گا؟ جو اس تیسرے گروہ میں شامل ہے اس کو ملے گا. رمضان کا ثواب بہت زیادہ ہے, کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا جس کا عقیدہ صحیح ہے, جو عقیدہ توحید پر ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے. اور جس آدمی نے عقیدے اور عمل میں کسی اور کو چن لیا ہے اس کو رمضان کا ثواب بالکل نہیں ملے گا. لکھ لے, مجھ سے لکھوا لے, جس آدمی کا عقیدہ توحید صحیح نہیں, اللہ کے نبی پر ایمان صحیح نہیں, نبی کے طریقے پر وہ نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, حج نہیں کرتا, زکوٰۃ نہیں دیتا, نکاح اور طلاق کا طریقہ اس کا محمدی نہیں, وہ نبی کی اطاعت کرنے والا نہیں, لکھوا لے مجھ سے, اس کو رمضان کا ثواب بالکل نہیں ملے گا. چند دن باقی ہے رمضان آنے میں. رمضان میں پہلے دن سے ہی ثواب کی بھرمار ہوگی, بے شمار ثواب ملے گا, گناہوں کی معافی ہوگی,
نیکیاں بڑھ چڑھ کر اللہ دے گا. ایک کے بدلے میں 1 نہیں، 10 نہیں، 70 نہیں، 700 نہیں، بلکہ بے حساب دے گا جس کے بارے میں انسان جانتا تک نہیں. اس رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کرو. کس چیز کی تیاری؟ جیسے کسان کو دیکھا ہے نا، ہل چلاتا، پھر بارش برستی ہے، پانی دیتا ہے، پھر ہل چلاتا، زمین کو تیار کرتا، جس کو کہتے ہیں زمین وتر پر آئی ہے، یعنی زمین کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اس میں بیج اگر ڈال دیا جائے بیج فوراً پودا بن جائے گا. اگر ویسے ہی زمین پر پھینک دو زمین قبول ہی نہیں کرے گی. بیج پڑا ہے، گل سڑ رہا ہے. لیکن اگر زمین کو آپ تیار کر لیں اور تیاری کرنے کے بعد پھر بیج پھینکیں، وہ بیج فوراً اگتا ہے، پھل دیتا ہے. رمضان آنے سے پہلے اپنی زمین کو تیار کریں. زمین کی تیاری کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ ہر شرک سے ہم بری، ہر طاغوت کے ساتھ ہم کفر کرتے ہیں. امریکہ طاغوت ہے، ہم کفر کرتے ہیں. جمہوریت طاغوت ہے، ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. ہم باغی ہیں اس نظام کے، ہم نہیں مانتے اس نظام کو. لا الہ الا اللہ. اللہ دعائیں تجھ سے، التجائیں تجھ سے، مانگیں گے تجھ سے، توکل کریں گے تجھ پر، خوف کھائیں گے تجھ سے، امید رکھیں گے تجھ سے، ہاتھ پھیلائیں گے تیرے سامنے، جھولی دراز کریں گے تیرے سامنے، جو لینا ہوگا تجھ سے لیں گے. لا الہ الا اللہ یہ زمین کی تیاری کا پہلا حصہ ہے. محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی کی اطاعت. رمضان سے پہلے یہاں تو اس مسجد میں کبھی اتنا نہیں ہوا، وگرنہ رمضان آنے سے پہلے مولوی مشکیں کس لیتا، تیاریاں کر لیتا. جیسے گھوڑے کو رسی ڈالی جاتی ہے نا، بھاگنے کے لیے تیار ہے، مولوی بھی بالکل ایسے تیاری کر لیتا. رمضان آنے سے پہلے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تراویح 20، 8 تراویح غلط، تراویح 20. یہ مولوی رمضان آنے سے پہلے یہ دنگل، یہ میدان سجا کر بیٹھ جاتا ہے اور کام شروع کر دیتا. یہ 20 کس کی سنت ہے؟ کہے گا ہمارے امام نے پڑھی. صرف ایک امام نے نہیں پڑھی، 4 اماموں نے پڑھی. بیت اللہ میں بھی 20 ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں بھی ہوتی ہیں 20. کوئی کہے یہ مسجد نبوی اور بیت اللہ کی 20 بڑی اچھی لگتی ہیں. ہاں، بیت اللہ سے بڑا گھر بھی کسی کا ہے، اللہ کا گھر سب سے بڑا گھر. اللہ وہاں بلاتا ہے عبادت کے لیے، آؤ میرے پاس طواف کرو بیت اللہ کا. ہم حج کرنے پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں. اس سے زیادہ بابرکت گھر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ بیت اللہ بیت اللہ. اور مسجد نبوی تو اس کا تو کہنا ہی کیا. بیت اللہ بھی، مکہ بھی حرم، مسجد نبوی بھی حرم میں، لہٰذا وہاں 20 ہوتی. کوئی کہے مولوی صاحب اچھا ٹھیک ہے 20 پڑھ لینا، نفلی نماز ہے، لیکن ویسی پڑھنا نا جیسی بیت اللہ میں پڑھی جاتی ہے، جیسے بیت اللہ کا امام پڑھتا ہے. اب اس مولوی پر پانی پڑ جائے گا، اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے. کہا کیوں؟ ویسی کیوں پڑھیں؟ وہ تو حنبلی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم اپنے امام کے طریقے کی پڑھیں گے. اب نظر نہیں آ رہا بیت اللہ اور مسجد نبوی، اب اس کے امام نظر نہیں آ رہے، اس کی فضیلت اب غائب ہو گئی. اگر طریقہ وہ کرے، رفع الیدین بھی کر، آمین بھی کہہ، سینے پر ہاتھ بھی باندھ، پھر کہے گا نہیں ہم پڑھیں گے تو 20 جیسا کہ وہاں پڑھی جاتی ہیں، لیکن پڑھیں گے اپنی طریقے. اس مہینے میں یہ میدان گرم کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اپنے امام کے مذہب کو بچانا ہے.
پارٹیاں اپنا وجود قائم رکھنا چاہتی ہیں. بعض چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں, جیسے چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں نا, ایسے چھوٹی چھوٹی سیاسی پارٹیاں. وہ کسی نہ کسی موقع پر اخبار میں کوئی بیان دے دے گا ان کا لیڈر, کہا جائے ان سے یہ تم کیوں کرتے ہو؟ کہا اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے بیان بازی کبھی نہ کبھی کر دینی چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہاں یہ بھی ایک پارٹی ہے. یہ مولوی رمضان کے مہینے میں شور کیوں مچائے گا؟ اپنے امام کے مذہب کو زندہ رکھنا ہے, اس پارٹی کو مضبوط کرنا ہے, اس میں اور افراد لے کر آنے ہیں جو اس کے اندر ہیں, ان کو باہر جانے سے بچانا ہے. لہذا رمضان میں یہ دنگا مشتی جاری رہتی ہے. یہ پاپڑ کیوں بیلنے پڑتے ہیں؟ لائن ٹیڑھی ہو گئی مولوی صاحب کی. جانا تھا مکے مدینے کو, جا رہے ہیں کوفہ اور بصرہ کو. جانا تھا اللہ کے نبی کے پیچھے, جا رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے پیچھے. لائن ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے اب یہ دن رات محنت کر رہا, اور اس کی یہ ساری محنت بیکار گڑے میں گئی, کوئی فائدہ نہیں. کس کی محنت کا فائدہ ہے؟ جس کا عقیدہ توحید درست ہو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہو. اس کی محنت رمضان ہو یا غیر رمضان, اللہ ہر مہینے اس کی محنت کو بہترین پھل دیتا ہے, بہترین اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اسی لیے فرمایا شہر رمضان, رمضان کا مہینہ, الذی انزل فیہ القرآن, وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا, ھدی للناس, جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن رمضان میں نازل کیا, اور قرآن میں کیا ہے؟ ھدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن میں ہے کسی امام کا نام؟ 4 اماموں میں سے چاروں برحق, چاروں میں سے چاروں کا یا چاروں میں سے کسی ایک کا نام ہے قرآن میں؟ ایک ہے جس کا نام نظر آتا ہے. کبھی اللہ کہتا ہے یا ایھا المدثر, کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل, کبھی کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ, کبھی کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن جس کے بارے میں فرمایا ھدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اور اس میں نام کس کا نظر آتا ہے؟ آمنہ کے لال, عبداللہ کے لخت جگر کا, محمد الرسول اللہ کا, صحابہ کے آقا اور سردار کا. اللہ کے نبی کے نام کے علاوہ قابل اتباع کوئی ایسا نام نہیں جس کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہو ہاں اس کے پیچھے چلو. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ, اور دلائل اللہ نے دیے اس قرآن میں جگہ جگہ پر. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی فاتبعونی. اگر کچھ لینا ہے اللہ سے, محبت کی پینگیں بڑھانی ہیں, اگر اللہ کا محبوب بننا ہے, کیا طریقہ ہے؟ فاتبعونی, آؤ میرے پیچھے. اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں آؤ میرے پیچھے, اور ہم کہتے ہیں نہیں آپ ایک طرف بیٹھ جائے, ہم جائیں گے اس کے پیچھے. یہ کتنی بڑی گمراہی ہے. اللہ کے نبی فرمائے, اور وہ قرآن جس میں اللہ فرماتا ہے ہدایت ہے, اس کی آیت پڑھ کر کہیں فاتبعونی, آؤ میرے پیچھے. ہم کہیں نہیں آپ کے پیچھے, نہ ہم اس کے پیچھے جائیں. میرے بھائیوں سوچ لیں, یہ بے وفائیاں دیکھ لیں, قیامت کے دن نقصان دے گی, فائدہ نہیں. یاد آئے گی ہماری باتیں آپ کو کہ کوئی پاگل دیوانہ ہر جمعے بس لگا رہتا تھا. اللہ کی وحدانیت, نبی کی رسالت, اللہ کی وحدانیت, نبی کی, تیسری بات ہی نہیں کوئی آتی اس کو. نہ امام ابو حنیفہ نظر آئے, نہ امام شافعی نظر آئے, نہ احمد ابن حنبل نظر آئے, نہ امام مالک, کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا. یہ باتیں یاد آئیں گی, نوٹ کر لیں. بہتر ہے, خوش قسمتی ہے, عمل کرنے لگ جائیں, عقیدہ توحید کو درست کر لیں, نبی کی رسالت پر ایمان لے آئیں, پھل ہی پھل ہے.
فائدے ہی فائدے ہیں، منافع ہی منافع ہے۔ اللہ کی قسم ہے کوئی نقصان نہیں، نبی کی اتباع میں کوئی نقصان نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ غیروں کی اتباع میں خوف ہی خوف، ڈر ہی ڈر ہے، پتہ نہیں قدم صحیح بھی پڑا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں راستہ صراط مستقیم بھی ہے یا غلط راستہ ہے، ہر وقت خوف ذہن پر سوار رہے۔ میرے بھائیوں، یہ موقع ہوتے ہیں رمضان آنے سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کر کے عزم کر لیں کہ ہم رمضان پورے میں نبی کی اتباع کریں گے، ہر مسئلے میں، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو۔ جب ہم یہ عزم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک ساتھی ہیں، ان کے والد ہارون رشید صاحب بیمار ہیں، اور ایک اور ساتھی ہیں، ان کے والد اور والدہ بیمار ہیں۔ ایک کے بیٹے کے لیے بھی کہا گیا ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے، مرکز الدعوت الاسلامیہ کی طرف سے سحر و افطار کا چارٹ باہر موجود ہے، 5 روپے اس کی قیمت رکھی گئی ہے، خود خریدیں اور لوگوں میں تقسیم کریں۔ ایک اعلان یہ بھی ہے کہ ہر طرح اس سال بھی افطاری کا اس مسجد میں انتظام ہوگا، مخیر حضرات سے افطاری فنڈ کی اپیل ہے، وہ پیسے جمع کرائیں تاکہ لوگوں کو افطاری کروا سکیں۔ اور ایک اہم اعلان یہ ہے کہ پشاور میں عبدالسلام رستمی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، بیمار ہیں آج کل، بہت بڑے دیوبندی عالم تھے، دیوبندیوں کے دوسرا گروہ جو ہے مماتی، ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ غلام اللہ صاحب جو راولپنڈی والے ہیں، ان کے ساتھیوں میں ہیں، وہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے بھی مسلک اہل حدیث کو قبول کر لیا۔ ان کی تفسیر ہے، تو وہ ساتھی آئے ہوئے ہیں، تفسیر بہترین تفسیر ہے، قیمت بھی بہت مناسب رکھی ہے انہوں نے، شاید 1000 روپے میں وہ تفسیر 2 جلدوں میں ہے یا 3 جلدوں میں ہے، وہ دے رہے ہیں، بازار میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، لہٰذا ایک تو آپ وہ تفسیر ضرور خریدیں، ان کے ساتھ بھی تعاون ہو جائے گا۔ ان کے ہاں دورہ تفسیر کروایا جاتا ہے، مرد عورتیں کثیر تعداد میں وہ دورے کے لیے وہاں جاتی ہیں، ان کے اخراجات بھی انہیں اٹھانا پڑتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے ساتھ تعاون ضرور فرمائیں، ان کی تفسیر خریدیں تاکہ وہ اپنے اس نظام کو بھی چلا سکیں اور ان کے ساتھ تعاون ہو سکے۔ شب برات کے بارے میں بتلائیے کہ اس رات عبادت کرنا، روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں۔ اس رات کی کوئی عبادت نہیں، اللہ کے نبی نے اس رات کوئی عبادت نہیں کی، اس دن کا کوئی روزہ نہیں رکھا۔ اگر کوئی آدمی اس دن روزہ رکھتا ہے وہ خود شریعت بناتا ہے۔ دن کا فضیلت والا ہونا یا رات کا فضیلت والا ہونا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خاص عبادت شروع کر دیں آپ اس رات میں۔ اگر اللہ کے نبی نے اس رات کوئی ایسی عبادت نہیں کی تو آپ کو بھی ایسی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں تعویذ، گنڈا، جادو کی حقیقت ہے؟ اگر ہے تو کسی شخص کو ڈر ہے کہ کوئی اس پر جادو یا تعویذ کر دے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جادو برحق ہے، کرنے والا کافر ہے، کام کفر کا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے مختلف اوقات میں اذکار ہیں جو ہمیں پڑھنے چاہیے۔
صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نمازوں کے بعد اذکار، ہم یہ اذکار بھول گئے ہیں، اس لیے شیطان ہم پر مسلط ہو گیا۔ اگر کوئی بسم اللہ کہہ کر کوئی چیز رکھے وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتی ہے، ہم نے بسم اللہ کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، ایسی دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں جس سے یہ جتنے بھی شیطانی اثر ہیں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں، یاد ہی نہیں۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں اور پڑھیں۔ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے اہل خانہ کے گھر جا کر دعا کرنا کیسا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اہل خانہ کی تعزیت کے لیے آپ جائیں، اور تعزیت ان کے دل کو ڈھارس دینے کو کہتے ہیں، حوصلہ دینا ان کو، کہنا میں تمہارا بھائی ہوں، کوئی چیز چاہیے فکر نہ کرو، اگر والد فوت ہو گئے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، یہ ہے تعزیت۔ آپ وہاں جا کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، چلو فاتحہ پڑھنے آئے، اور یہ بھی صرف ان کے منہ کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے دیکھو جی آیا ہی نہیں۔ لہٰذا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، جائیں ان کے اہل خانہ کو حوصلہ دیں۔ استخارہ کیا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کی دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ اگر یہ کام اچھا ہے تو میرے لیے کر دے اس کو، یہ برا ہے دور کر دے مجھ سے، یہ دعا کی جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے، خود کرے، لوگوں سے نہ کروائے۔ کیا مسجد میں خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟ مسجد خرید و فروخت کے لیے بنائی نہیں گئی ہے، کوئی اگر مسجد میں خرید و فروخت کرے تو یہ منع ہے۔ اللہ کے نبی نے مسجدوں میں اعلان کرنے سے بھی منع فرمایا کہ ان المساجد لم تبن لہذا، کہ یہ مسجدیں اللہ کی یہ اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ آپ یہاں اعلان کریں کہ نمبردار کا گدھا گم ہو گیا ہے، جس کو مل جائے وہ فلاں جگہ پہنچا دے۔ یہ اعلان کرنا منع ہے۔ جب اعلان کرنا منع ہے، اسی طرح کاروبار کرنا مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ بھی منع ہے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔